اور روح کی حقیقت کے بارے میں نے پہلے کے مقابلے میں قدر زیادہ وضاحت سے ذکر کیا. پھر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہماری دین کی تعلیم کا ایک جو مخفی پہلو ہے، خفی ہے، مخفی نہیں کہنا چاہیے، خفی. ایک چیز ہوتی ہے جلی روشن، ایک ذرا ہوتی ہے خفی دھندلی، جس کو دیکھنے کے لیے ذرا مشقت کرنی پڑتی. جیسے ہم جانتے ہیں وحی یہ جلی، وحی یہ خفی. وحی یہ جلی قرآن مجید کی وحی ہے، وحی یہ خفی حدیث ہے، وہ قرآن نہیں. تو اصل میں خفی سے مراد وہ ہے کہ جو چیز ذرا چھپی ہوئی ہو، بالکل سامنے نہ ہو، جس کے لیے کچھ گہرائی میں اترنا پڑے. تو دین کی تعلیم کا یہ پہلو ہے. بہت سے لوگ صرف ظاہر پرست ہیں، جو بھی مظاہر ہیں دین کے، جو عبادات ہیں، ان کی جو ظاہری شکل ہے اس کا تو بڑا اہتمام ہے، لیکن کبھی اس کا موقع نہیں ہوتا کہ جائزہ لیں کہ نماز میں کوئی خشوع و خضوع حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی توجہ بھی اللہ پر مرکوز رہی یا نہیں رہی. کیا واقعی یہ معراج المومنین کے درجے کی نماز تھی جو میں نے پڑھی ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین. اس اعتبار سے یہ خفی پہلو بھی ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح پورے دین کا بھی ایک خفی یا چھپا ہوا ایک فلسفہ ہے، حکمت ہے. اس حکمت کے ضمن میں مولانا روم نے اپنے دور میں ایک شکوے کے انداز میں کہا تھا مسلمان علماء اور مفکرین اور مصنفین سے، اور خاص طور پر علم کلام کے لوگ جو ماہر تھے، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخاں. کب تک یونانیوں کی حکمت میں پڑے رہو گے، اسی کو پڑھو گے، اسی کو سمجھو گے. افلاطون نے یہ فرمایا اور استاد اول ارسطو نے یہ فرمایا. استاد اول مانتے ہیں اسے ارسطو، اور استاد دوم ابن رشد، اور افلاطون تو ارسطو کا بھی استاد ہے. تو فلسفہ جو بھی ہے مغرب کا، وہ انہی دو فلسفوں کی شاخیں ہیں. یا افلاطون کا نظریہ ہے آئیڈیالوجی، اور یا ریئلسٹک نظریہ ہے ایرسٹاٹل کا. اس کی بھی شاخیں، اس کی بھی شاخیں، شاخیں بے شمار ہیں. لیکن جب آپ گروپ کریں گے تو دو ہی ہیں، تصوریت پسند اور واقعیت پسند. یہ دو نقطہ نظر ہمارے ہاں بھی متکلمین جو ہے انہی کے چکروں میں رہے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لوگوں نے کوشش کی، ان میں بڑے ایک دوسرے سے متضاد فکر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اب ایک طرف ابن عربی ہے اور ایک طرف ابن تیمیہ ہے. ان کے فکر میں تضاد بھی ہے، بعد بھی ہے، فرق بھی ہے، لیکن دونوں اس اعتبار سے کہ انہوں نے قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے اس مخفی یا خفی فکر کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ روح کے بارے میں بنیادی باتیں میں آج عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ جانیے جو بارہ میں کہہ چکا ہوں، انسان کا وجود مرکب ہے اور اس کے دو حصے ہیں. ایک اس کا وجود حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے. وجود حیوانی جسد اور جان دونوں پر مشتمل ہے، جسم اور اس میں جان. وجود روحانی اپنی جگہ ایک مستقل شخصیت ہے. اب یہ بھی جان لیجئے، جو میں نے شعر بارہ آپ کو سنایا ہے، اس حقیقت کو آج سے سینکڑوں سال پہلے کس خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا. آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب مرکب وجود کا حامل ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور حیوان بھی موجود ہے.
روح جو ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں فرشتے کی بہن ہے. ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور. ملائکہ بھی نور سے پیدا کیے گئے اور ارواح انسانیہ بھی. اس اعتبار سے آدمی زیادہ ترفع معجون ہے، فرشتہ سرشتہ بس ہے وہ. اور ایک اور شاعر نے کہا ہے بہت خوبصورت انداز میں، روح کے بارے میں کہہ دیں یا اس کو کسی اور طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے، وہ اس کو ابھی جانا نہیں چاہتا. جان نہاں در جسم او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں. جان ہمارے جسم میں چھپی ہوئی ہے، کہاں ہے دیکھی کسی نے؟ موت کے وقت نکلتے دیکھا اس کو؟ کہاں؟ ہم نے ڈسیکشن کی تھی میڈیکل کالج میں فرسٹ 2 ایئرس میں، تو ہمیں تو کہیں جان جو ہے پتہ نہیں چلا کہاں ہوتی ہے جان. آج بھی آپ اناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے، موٹی موٹی فزیولوجی پڑھ جائیے، جان کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے. جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں. سمجھ گئے میری بات؟ جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے اور جسم کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں. روح ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اس کا اپنا مستقل وجود ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا مادہ تخلیق اور ہے. یہ جسد مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے ہماری جسم میں پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. او در جان نہاں، اس جان کے اندر ایک اور جان ہے، وہ روح ہے. اے نہاں اندر نہاں اندر نہاں، اے وہ شے جو چھپی شے کے اندر چھپی ہے. اچھا اب دیکھیے، ہمیں اس حیوانی وجود کو اللہ نے علم کے حصول کے کیا ذرائع دیے. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، چکھو، سونگو، ٹچ کرو. ان کو کہتے ہیں 5 حواس خمسہ. ان حواس خمسہ سے جو معلومات فراہم ہوئی، یہ یہاں پر ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اور بہت بڑا کمپیوٹر ہے. تو اتنا سا آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر آ رہے ہیں. یہ کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو، یہ دیکھا تھا، اس وقت یہ دیکھا تھا، پھر میموری میں ڈال دیتے ہیں. کمپیوٹر میں میموری ہوتی ہے، پھر وقت آئے گا تو دوبارہ ریفر کریں گے، اس میموری کو نکالیں گے. کوئی نئی بات دیکھی ہے پھر اسے ٹیلی کریں گے، کیا فرق نظر آیا، کوئی نتیجہ نیا نکالیں گے. یہ ہے جو انسانی علم، حیوانی علم ہے. یہ سارے فنکشن چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے اندر موجود ہیں. ہاں کبیت کا فرق ہے، انسان کے ہاں یہ فنکشن بہت بلند گئے. ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہے ہومو سیپینس. حیوانات کے اندر ہے لیکن اب درجہ بدرجہ ہی ہونے لگا. میں نے تو خود چونکہ یہ کیا تھا ایک تجربہ. ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک کیڑا چل رہا ہے، وہ کیڑا جس کے اوپر بہت بال سے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں کھال سے مس کرے گا تو وہ خارش ہو جائے گی سبھی الرجی کے. وہ جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا، وہ رکا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن موڑ لی. کیا مطلب؟ احساس بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی کیا کہ آگے جو ہے رکاوٹ ہے، آئی ہیو ٹو ٹرن مائی ڈائریکشن. میں نے پھر رکھ دی، پھر مڑا، پھر رکھا، پھر مڑ گیا. چوتھی مرتبہ رکھا تو اس کے اوپر سے گزرا. اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی.
Now I have to overcome it. وہ چھوٹا سا کیڑا. یہی تو ہے نا ہمارا سارا علم جو ہے، اسی کو آپ 1,00,000 سے ضرب دے دیا بس، اللہ خیر سکتا. ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے دوربین ایجاد کر دی، ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے خوردبین ایجاد کر، اصل شے تو آنکھ ہی ہے.